میرے رضا پیارے رضا وہ بریلی کے شاہ میرے احمد رضا، عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ شاعری کیا کہتے ہیں؟ عدنان چشتی بھائی سوال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو نعتیہ شاعری کا انداز ہے اور جو تخیل ہے اور جو آپ کا استاذ ہے اس معاملے کے اندر، وہ اور پھر استاذ جیسا ہو ظاہر سی بات ہے تو شاگرد بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، تو یعنی پرتو ہوتا ہے، سیکھتا کس سے آدمی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ظاہری طور پر یوں کسی کے سامنے شاعری سیکھی نہیں ہے، ظاہری طور پر کوئی استاد نہیں آپ کا، لیکن آپ نے نعت کہنا کہاں سے سیکھا؟ آپ خود فرماتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت، جو رفعت، نعت حضور کی تعریف پر مبنی جو ہے وہ اشعار کو کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں جب ہم دیکھتے ہیں سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انداز کہ آپ نے قرآن سے نعت گوئی سیکھ رہے ہیں، یعنی آپ نے نعت کہنے کے لیے اپنا جو انتخاب فرمایا وہ رب کے کلام کو فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کن الفاظ کو ادا کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے اور کن سے رک جانا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح کے اشعار کے اندر جو ہے وہ آپ اس بات کو بیان فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جگہ جگہ وہ جو فرماتے ہیں نا کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، تو آپ دیکھتے چلے جائیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعض جگہ تو قرآن مجید کی پوری آیات اپنے اشعار کے اندر ذکر فرماتے ہیں، اور منہ بولتا ثبوت ہیں وہ اشعار کہ واقعی اعلیٰ حضرت نے قرآن سے نعت گوئی سیکھی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، قرآن کی آیت بھی بیان کر دی، معنی و مفہوم بھی بیان کر دیا اس کا۔ اسی طرح یہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو آپ کا جو نعت کا انداز ہے یہ اس کا ایک پہلو ہے صرف، کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید سے جو سیکھ رہے ہیں اسے استعمال کیسے فرما رہے ہیں۔ ایک تو ہے الفاظ بھی قرآن کے ہیں اور ان کو سیم ٹو سیم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جاؤ کا ہے گواہ، آپ نے ایک لفظ جو ہے وہ قرآن مجید کا استعمال اشارہ کر دیا، اشارہ فرما دیا۔ اچھا، ایک وہ ہے کہ جو قرآن کے معنی و مفاہیم ہیں وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار میں اس قدر کثرت کے ساتھ ہے، بلکہ کسی بھی شعر پر اگر غور کرتے ہیں ہم، یا تو وہ قرآن مجید کی کسی آیہ کریمہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فرمان کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو نعت، آپ کی جو یہ نعتیہ شاعری ہے، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے ایک عام طور پر جو شعراء ہوتے ہیں ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ تکلف کر کے، ماحول بنا کر، اپنے آپ کو ایک سوچ اور فکر سے آراستہ کر کے پھر وہ اشعار کہتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے امام کا انداز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کا عشق جب بڑھنے لگتا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت میں اشعار کہتا ہوں، نعت کہتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نعتیہ شاعری یہ اس بات کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے کہ واقعی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو مبارک انداز ہے، جو دل کے اندر عشق تھا، اشعار جو ہے وہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کس انداز میں امام نے اور کس کیفیت کے اندر ان اشعار کو ادا فرمایا ہے۔ وہ بعض اوقات اشعار بھی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں کیفیات کی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شاعری ہے، بالخصوص یہ جو نعتیہ شاعری ہے، یہ کثیر الجہات ہے، بہت ساری جہتوں سے بات کی جا سکتی ہے۔ بالکل، بلکہ کسی بزرگ نے تو یہ فرمایا کہ یوں لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پاس الفاظ آ کر حاضری دیتے تھے، بالکل حضرت ہمیں بھی استعمال فرما لیجیے۔ یہ بھی کی بات ہے، اور واقعی ایسا ہے۔ اگر ہم مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری پر غور کریں تو الفاظ کا جو چناؤ ہے اور ایک شائستگی، عمدگی اور کمال درجے کی لطافت جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اشعار کے اندر موجود ہے، آپ کی نعتوں کے اندر موجود ہے،